اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم نیا سورہ شروع کرنے والے ہیں۔ 30واں پارہ چل رہا ہے اور 30ویں پارے کا یہ 5واں سورہ ہے، سورۃ الانفطار۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے اور اس میں 19 آیات ہے، چھوٹا سا سورہ ہے۔ میں تو آپ سب سے کہوں گی کہ ضرور اس سورے کو آپ حفظ کریں، کیونکہ دیکھیں بالکل 19 آیات ہے۔ اگر آپ ڈیلی ایک آیت بھی یاد کرتے ہیں تو 20 دن میں آپ کا ایک سورہ حفظ ہو جائے گا۔ اگر آپ 2 آیتیں یاد کرتے ہیں تو 8 یا 10 دن میں الحمدللہ ایک سورے کو آپ حفظ کر لیں گی، اور یہی تو اصل ہمارے خزانے ہیں، کیونکہ جتنا ہم قرآن کو حفظ کریں گے یہ ہمارے سینوں میں محفوظ رہے گا، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو سب چیزیں یہی ہم نے چھوڑ کر جانا ہے، لیکن یہ قرآن جو ہم نے حفظ کیا وہ ہمارے سینوں میں محفوظ رہے گا، یہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ سوروں کو حفظ کرتے ہیں تو آپ کی نماز میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اتنا خشوع آپ محسوس کریں گے، کیونکہ سورے زیادہ یاد ہوں گے تو نماز میں ہم ہر رکعت میں مختلف سوروں کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ جب ہم بار بار سوروں کو چینج کرتے ہیں اپنی رکعتوں میں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ اسی سورے کے ساتھ لگا رہتا ہے، ہمارا دماغ ادھر ادھر پھر بھٹکتا نہیں، ڈائیورٹ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم ہر بار نیا سورہ پڑھتے ہیں تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ بھئی کہیں اس میں غلطی نہ ہو، تو ایک ایک آیت ہم سوچ سمجھ کر جو پڑھتے ہیں تو ذہن بھی بالکل فوکس رہتا ہے۔ تو میں تو آپ سب سے یہی کہوں گی کہ جہاں اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ رہی ہیں، تفسیر سیکھ رہی ہیں، تو ایک مومن کی تو خواہش ہونی چاہیے نا کہ نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھنے کی خواہش، ایک تڑپ ہونی چاہیے۔ اور وہ مردود تو بیٹھا ہوا ہے شیطان، وہ تو ایسے یعنی چیزیں دکھاتا ہے کہ ہر چیز مشکل کر کے دکھاتا ہے، لیکن بلیو می پلیز آپ لوگ اسٹارٹ کر کے دیکھیں، شروع میں نا کوئی بھی چیز مشکل لگتی ہے، اور حفظ کرنا جیسے ہی آپ شروع کرتے ہیں کچھ مہینوں کے بعد، جہاں آپ دن میں 1 یا 2 آیات یاد کر رہی تھیں، کچھ مہینوں کے بعد اسپیڈ ایسے بڑھ جاتی ہے کہ ایک ہی دن میں آپ 3 4 لائن آپ حفظ کر لیتے ہیں۔ تو چھوٹا سا سورہ ہے، ضرور اس کو حفظ کریں، کیونکہ دیکھیں اس کی فضیلت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن کو اس طرح دیکھے گویا آنکھ سے دیکھ رہا ہو، تو اذا الشمس کوورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت کو پڑھے۔ یعنی ان 3 صورتوں کا ذکر آیا ہے۔ یہ صورتیں ایسی صورتیں ہیں کہ جب انسان ان کی تلاوت کرتا ہے، ان کو سمجھ کر غور و فکر کر کے پڑھتا ہے، تو ایک انسان کو یہ یعنی قیامت کے دن کی یاد بھی اس میں ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں قیامت کے دن کو وہ یاد کرتا ہے۔ اور پچھلی صورت میں بھی ہم نے دیکھا وہاں بھی قیامت کا ذکر تھا، قیامت کے احوال بتائے گئے، قیامت کا منظر بتایا گیا۔ اب اس سورے میں بھی ہم دیکھیں گے جو شروع کی جو آیات ہے، آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک، اس میں بھی قیامت کے منظر کو بتایا گیا ہے، اس دن کے منظر کو یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 سے لے کر ہم دیکھیں گے آیت نمبر آلموسٹ 9 تک، اس میں انسان کو یہ بتایا گیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو نہ بھولے۔ اور پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے جیسے 10 اور 11 اور 12 میں، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ فرشتے اعمال لکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کی جو نیکسٹ آیات ہے اس میں ابرار کا ذکر ہے، 13 سے لے کے 19 تک۔ ابرار یعنی نیک لوگ، اور فجار کا ذکر ہے، فجار یعنی بدکار لوگ، تو ان کو اللہ تعالیٰ کیا جزا عطا فرمائے گا۔ تو اب دیکھیں تھوڑا سا ہو سکتا ہے نا ذہن میں ایک بات آئے کہ بار بار قیامت کا ذکر آ رہا ہے، پچھلی صورت میں بھی ہم نے یہی پڑھا قیامت کے دن کیا ہوگا، سورج چاند کیا ہوں گے ان کے حال، اور اس صورت میں بھی پھر سے قیامت کا ذکر آیا ہے۔ تو دیکھیں ایک بات کو تھوڑا سا سمجھیں کہ بار بار کوئی چیز کیوں دہرائی جاتی ہے، بار بار کیوں کوئی چیز یاد دلائی جاتی ہے، کیونکہ یا تو وہ بات بڑی اہم ہے یا پھر انسان بھول جاتا ہے، اور یہی معاملہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ یہ قیامت کا دن اتنا اہم دن ہے اور اسی بات کو، اسی چیز کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے قرآن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جو ہم اس دنیا کے مشغلوں میں اتنا بھول جاتے ہیں۔ بار بار جب قرآن پڑھتے ہیں تو یاد دہانی ہوتی ہے کہ ہاں بھائی جانا ہے، اچھا ایک قیامت کا دن آنا ہے، تو بار بار قیامت کا ذکر کر کے ہماری یاد دہانی کی گئی کہ ہمیں اس چیز کو نہیں بھولنا ہے۔ انسان کو بار بار یاد دلایا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان بھول جاتا ہے،
صحیح بات ہے نا. دیکھیں ہم سنتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے، پھر ایک کچھ ہفتوں بعد، دنوں بعد پھر ہم اس کو بھول کے دنیا میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں. تو اسی لیے بار بار یہاں پہ قیامت کا ذکر آیا ہے، انسان کو بتایا گیا ہے کہ یہ بہت اہم بات ہے، اور اس کو ڈرایا بھی گیا اور اس کو بار بار بتایا بھی گیا کہ اسے بھولنا نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں آج کے سورے میں بھی ہم پہلے کی شروع کی جو آیات ہیں 5 آیات، اس میں بھی قیامت کے دن کا منظر ہے. سب سے پہلی آیت میں اذا جب السماء آسمان انفطرت پھٹ جائے گا، یعنی قیامت والے دن جب آسمان پھٹ جائے گا. اور اس آسمان کو ہم کتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں، جب سے اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو بنایا جیسے کہ ویسا ہے وہ، نہ اس میں کوئی تڑک، نہ ہی اس میں کوئی پرانا پن آیا ہے، نہ ہی وہ کہیں سے چر رہا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا اسی حال میں ہے. لیکن یہ ہمیشہ اس طرح نہیں رہے گا. ہم سمجھتے شاید یہ آسمان کی خاصیت ہے، آسمان ہے ہی اسی طرح، نہیں، بلکہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے. آج یہ پھٹ نہیں رہا ہے، آج یہ چر نہیں رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کی. لیکن ایک دن اللہ تعالیٰ اسے حکم دے گا تو کیا ہوگا؟ اس دن آسمان پھٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی ہیبت سے آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے نیچے اتر آئیں گے. اللہ اکبر. ایک بات میں یہ سوچ رہی تھی کہ آسمان بھی اللہ تعالیٰ کی ہیبت کی وجہ سے پھٹ جاتا ہے، اور ہم انسان آسمان کے آگے تو ہم بڑے کمزور ہیں، لیکن ہم دیکھیں کتنے نڈر ہے، کتنے ہم ڈھیٹ ہے کہ ہم نافرمانی کر کے، گناہ کے کام کر کے، نمازیں چھوڑ کے بھی اللہ تعالیٰ کی ہیبت کی وجہ سے ہم پہ کوئی خوف نہیں طاری ہوتا، ہم پھر بھی سدھرنے کو تیار نہیں ہیں. تو قیامت والے دن اتنا مضبوط آسمان یہ بھی پھٹ جائے گا اللہ تعالیٰ کی ہیبت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ پھٹ جائے گا. اور دوسری آیت میں اور اذا جب، اور جب کواکب، کوکب کی جمع، لوگ نام بھی رکھتے ہیں نا کوکب، تو کوکب کی جمع ہے کواکب. تو جب تارے کیا ہوں گے؟ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب تارے جھڑ جائیں گے. اتنے بڑے بڑے تارے اور اتنے زیادہ تارے ہیں کہ انسان گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. یہ تارے بھی جھڑ جائیں گے، یعنی گر جائیں گے. اور پچھلے سورے میں ہم نے دیکھا تھا، اس میں بھی تاروں کا ذکر آیا تھا، اور اس میں تھا کہ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جس دن یعنی تارے ہیں وہ بے نور ہو جائیں گے، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی. اور یہاں کیا ذکر آیا کہ یہ جھڑ جائیں گے، یہ گر جائیں گے. اور آیت نمبر 3 میں اور اذا جب البحار، سمندر، فجرت، پھاڑ دیے جائیں گے. اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے یعنی سمندر بہہ نکلیں گے، سب کا پانی ایک سمندر میں جمع ہو جائے گا. اور حسن بصری فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ بعض کو بعض میں جاری کر کے، یعنی ان کو ملا دیا جائے گا، داخل کر دیا جائے گا، اور پھر پانی ختم ہو جائے گا. اور اس کی دوسری تفسیر میں یہ بھی آتا ہے، قتادہ کہتے ہیں کہ ان کا میٹھا پانی نمکین پانی کے ساتھ مل جائے گا. تو سمندر کو پھاڑ دیا جائے گا، یعنی سمندر کا پانی ایک جگہ ملا دیا جائے گا، جما دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہوا بھیجیں گے جس کی وجہ سے اس میں آگ بھڑکے گی. تو یہاں سمندر کا ذکر آیا ہے. اور نیکسٹ آیت میں قبروں کا ذکر آیا ہے کہ انسان قبر میں سے کس طرح سے اٹھے گا. تو دیکھیں ان آیات میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے کہ انسان اس حقیقت کو نہ بھولے. بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو یہ ایک دن آنے والا ہے، اور ہم اسی دن کو بھول جاتے ہیں. اور آگے کی آیت تو اتنی خوفناک اور اتنی ڈرانے والی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے. آیت نمبر 4 دیکھتے ہیں. اور اذا جب القبور، جب قبریں، بعثرت، کھول دی جائیں گی، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، یا جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، یعنی قبروں سے مردہ زندہ ہو کر نکلیں گے. تمام جتنے بھی لوگ مریں، تمام مردے سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے. اور اکھیڑ دی جائیں گی یعنی ان کی مٹی پلٹ دی جائے گی.
اور یہ جب دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت کی کیفیت یہاں بیان کی گئی ہے کہ قبروں سے لوگ نکل آئیں گے، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے اٹھیں گے، اور اس کے بعد پھر تمام لوگ. تو وہ کیا سما ہوگا کہ ایک ایک قبر سے اتنے مردے نکلیں گے، اتنے لوگ نکل آئیں گے، تمام انسانیت. اتنے لوگ ہوتے ہوئے بھی کوئی بھگدڑ نہیں مچے گی، کوئی چوں چڑھا نہیں کرے گا، کوئی بہانے نہیں کرے گا، سب میدان حشر میں حاضر ہو جائیں گے. اور اس دن کی کیفیت بتائی کہ جب یہ قبروں سے اٹھیں گے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی. جیسے سورۃ النمل میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 87 میں، جب سور پھونکا جائے گا لوگ اپنی قبروں سے شدید گھبراہٹ کی کیفیت میں اٹھیں گے، سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ گھبراہٹ سے بچا لے. اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما لے جسے میدان حشر تک جب پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو گھبراہٹ سے بچا لے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ رکھے. اور میدان حشر تک جو پہنچیں گے تو ہر کسی کی کیفیت اور حالات مختلف ہوں گے. کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر پیدل میدان حشر میں پہنچیں گے، بخاری میں سے روایت کیا ہے. اور کچھ لوگ بڑے ہی VIP، یعنی انہیں سواریوں پر انہیں میدان حشر میں پہنچایا جائے گا، وہ سواریوں پر بیٹھ کر میدان حشر میں پہنچیں گے. جیسے بخاری کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ کس طرح پہنچیں گے، کوئی ایک اونٹ پر 2، کوئی ایک اونٹ پر 3 یا 4، یا بعض ایک اونٹ پر 10 بھی سوار ہو کر پہنچیں گے. تو وہ اونٹ وہاں کے کس طرح کے وہ اونٹ ہوں گے اللہ ہی بہتر جانے، وہ دنیا کی طرح کے تو اونٹ نہیں ہوں گے. تو ان کے لیے کتنا شاندار استقبال ہے کہ یہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے لیے سواریاں بھی ہیں، یہ سواریوں پر سوار ہو کے میدان حشر میں پہنچیں گے. اور کچھ لوگ ہوں گے جو اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، اس کے باوجود بھی انہیں منہ کے بل چل کر میدان حشر میں پہنچیں گے. یعنی کس طرح وہ چلیں گے کہ پیر اوپر ہے اور سر نیچے ہے، اور اس طرح وہ چلیں گے، اپنے منہ کے بل چل کر میدان حشر میں پہنچیں گے. اور کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جنہیں فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر انہیں میدان حشر میں لے آئیں گے. سورۃ الفرقان آیت 34 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. تو دیکھا آپ نے ہر کسی کی مختلف کیفیت ہے جب قبروں سے اٹھ رہے ہیں اور میدان حشر تک پہنچنا ہے. کسی کے ساتھ تو اتنا زبردست استقبال کہ ان کے لیے سواریاں بھی تیار ہے، اور جو بد نصیب لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، تو وہ کس طرح پہنچ رہے ہیں، فرشتے انہیں منہ کے بل گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں. اور یہ بھی آتا ہے کہ آگ انہیں ہانک کر لے کر جائے گی. اور کوئی ایسے بھی ہوں گے جو چینٹیوں کی شکل میں ہوں گے، چینٹیوں کی شکل میں وہ قبروں سے اٹھیں گے. اللہ معاف فرمائے، یعنی وہ لوگ جو تکبر کیا کرتے تھے. کوئی لوگ اندھے اٹھیں گے، حالانکہ دنیا میں دیکھتے بھالتے تھے، لیکن اس دن وہ اندھے اٹھائے جائیں گے. اسی طرح جو سود لیتے ہیں، سود خور جو ہے، وہ اس دن ایک دیوانے پاگل کی طرح اٹھیں گے. اور جو نیک لوگ ہیں ان کا بھی ذکر آتا ہے، جیسے شہید ہے جس نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس نے دے دی، ایک ایسا شہید، تو وہ اس دن کس طرح اٹھے گا، بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھے گا. یہ صحیح بخاری میں سے روایت کیا ہے. اسی طرح جو حالت احرام میں جو فوت ہو جاتا ہے تو وہ تلبیہ کہتے ہوئے لبیک اللہم، یعنی کتنی ایک وہ پیارا سما ہوگا کہ وہ تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جس حالت میں مرتے ہیں اسی حالت میں اٹھیں گے. تو بڑی ہی خوفناک آیت ہے کہ اگر ہم ایسی حالت میں مر جائیں کہ جس میں ہم نافرمانی کا کوئی کام کر رہے ہیں، ایسا کام جو گناہ کا ہم اگر کام کر رہے ہیں، اگر اس وقت اگر اس لمحے موت آ جائے تو پھر ہم قیامت والے دن کس طرح اٹھیں گے؟ اگر گانے سنتے ہوئے مر جائیں تو کیا ہوگا پھر اس دن؟ کبھی ہم نے سوچا اس بارے میں؟ کبھی ہم غلط بات کہتے ہوئے اگر ہم مر جائیں، یا غلط کوئی چیز ہم سن رہے تھے اسی وقت اگر موت آ جائے، یا کوئی ہم غلط چیز دیکھ رہے ہیں اور اس وقت پر موت آ جائے، یا کوئی ایسی جگہ جو غلط ہے جس میں نافرمانی ہو رہی ہے اور وہاں ایسی جگہ پر ہماری موت آ جائے، تو پھر سوچا ہے کہ کیا ہوگا، کس حالت پر پھر ہم اس دن اٹھیں گے؟ اسی لیے ہمیشہ چاہیے کہ اچھی بات ہی منہ سے کہیں، اچھی جگہوں پر ہی ہم جائیں، اچھی چیزیں ہی ہم دیکھیں، اچھی چیزیں ہی ہم سنیں. کیونکہ موت کسی کو بتا کر نہیں آتی، اور نہ ہی موت کی کوئی عمر ہے کہ موت دیکھ کر آتی ہے کہ یہ کوئی بوڑھا ہے یا جوان ہے، اچانک آتی ہے. تو اسی لیے ہم نے ہمیشہ کیا کوشش کرنا ہے کہ اچھی بات کہیں، اچھی بات سنیں، اچھی چیزیں ہم دیکھیں اور اچھی جگہ پر ہم ہوں.
اور اسی طرح میں ایک یوٹیوب پر سن رہی تھی، ایک سعودی لڑکے کے بارے میں قصہ یوٹیوب پر ہے، عربک میں ہے، وہ آئی ڈونٹ نو کہ ٹرانسلیشن ہے کہ نہیں ہے. تو وہ جوان لڑکا، اس کی موت ہو گئی اور روم میں تھا، وہ روم لاک ہے، تو فادر نے جا کے روم ناک کیا تو روم تو نہیں کھل رہا تھا. جب توڑ کر گئے تو دیکھا کہ بیٹا فوت ہو چکا ہے، اور جس حالت میں اس کی موت آئی ہے وہ یہ تھا کہ وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا اور ریموٹ اس کے ہاتھ میں تھا. اب باپ نے شرمندگی کی وجہ سے کہ سب دیکھیں گے تو وہ ریموٹ اس کے ہاتھ سے نکالنا چاہ رہے تھے، لیکن نکل نہیں سکا ریموٹ، کیونکہ دیکھیں جب موت ہو جاتی ہے تو جوائنٹس ایک دم سے اسٹف ہو جاتے ہیں. تو وہ ریموٹ کو نکالنے کے لیے انہوں نے کاٹا کوئی چیز سے کہ ریموٹ نکل جائے، لیکن وہ ریموٹ نکال نہیں سکے. تو وہ ریموٹ جو ہاتھ سے باہر کا حصہ تھا، اتنا ریموٹ اس کو کاٹ کے نکالنے میں اس لڑکے کی جو فوت ہوا ہے اس کا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا تھا. تو دیکھیں کئی موتیں ایسی بھی آتی ہیں کہ ریموٹ ہاتھ میں ہیں، کئی لوگ گانے سن رہے ہیں، کہیں کوئی ناچ رہے ہیں اور اسی حالت میں موت آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن یعنی قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، یعنی سب ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. نیکسٹ آیت نمبر 5 میں جان لے گا، علمت جان لے گا، نفس ہر شخص، ماں جو قدمت اس نے آگے بھیجا، وأخرت جو پیچھے رکھا. تو ایک دن ایسا آئے گا یعنی اس وقت ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے یعنی اگلے پچھلے اعمال کو معلوم کر لے گا. یعنی جب یہ سارے چیزیں ہو جائیں گے، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے جھڑ جائیں گے، جب سمندر بہہ نکلیں گے، جب خبریں اکھیڑ دی جائیں گی، تو اس وقت انسان جان لے گا. اسے یہ تمام چیزیں پتہ چل جائیں گی کہ اس نے کیا کچھ اس نے اس دنیا کی زندگی میں کیا تھا. سارا کیا دھرا اس کو پتہ چل جائے گا. جو بھی اچھا یا برا عمل اس نے کیا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا. پیچھے چھوڑے ہوئے عمل سے مراد یعنی وہ عمل جو پیچھے چھوڑے، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے کردار اور عمل کے اچھے یا برے نمونے ہیں جو دنیا میں وہ چھوڑ آیا، اور پھر لوگ ان نمونوں پر عمل کرتے ہیں. تو یہ نمونے اگر اچھے ہیں تو اس کے مرنے کے بعد ان نمونوں پر جو لوگ بھی عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اسے پہنچتا رہے گا. اور اگر برے نمونے اس نے اپنے پیچھے اگر چھوڑ کر گیا برے نمونے، تو جو بھی اسے اپنائے گا ان کا گناہ اسے بھی پہنچتا رہے گا. تو دیکھ لیں کہ جو عمل ہم کرتے ہیں اس کا یعنی صرف واسطہ ہمارے ساتھ ہی نہیں ہے، یعنی عمل ہے ہمارے، لیکن اگر اس عمل کو دیکھ کر کوئی اور بھی کاپی کر رہے ہیں، کوئی اور بھی فالو کر رہے ہیں، تو اس کا وبال بھی پھر ہم پر ہوگا. اگر وہ برے عمل ہے، اگر وہ اچھے عمل ہے تو اس کا اجر بھی ہمیں ملے گا. یعنی ہمارے اعمال جو ہے، ہم جو کچھ بھی اچھا یا برا کرتے ہیں، یہ لوگوں پر اثر چھوڑتے ہیں. جب آپ کو کوئی دیکھتے ہیں آپ نیکی کے کام کر رہے ہیں، آپ اچھے کام کر رہے ہیں، تو لوگ آپ کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ کر چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ جیسے بنے. تو آپ نے ایک اچھا اثر چھوڑا، آپ کو دیکھ کر وہ نیکیاں کرتے ہیں، آپ کی طرح وہ اچھے عمل کرنا چاہتے ہیں. تو جب یہ اس طرح اچھا ایک آپ نمونہ بنتے ہیں کسی کے لیے، تو پھر یہ آپ کے لیے بہترین عمل، آپ کا صدقہ جاریہ بن جائے گا آپ کے لیے. اسی طرح اس کے الٹ اگر ہم کوئی ایسے عمل کریں جو نافرمانی کے کام ہے، جو برے کام ہے، جن چیزوں سے روکا گیا، جو حرام کام ہے، اگر ہم کوئی ایسے کام کرتے ہیں، بے شک ہم نے کسی کو کہا نہیں کہ آپ بھی کریں، ہم کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی آپ کو دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہے، کوئی آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ بھئی یہ کر رہی ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں، یہ کر رہی ہے تو دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کے اوپر، جیسے لباس ہی لے لیں، ایسے لباس جسے اسلام میں یعنی جسے حرام کہا ہے، ایسے لباس اگر کوئی پہنتی ہے اور اسے دیکھ کر دوسری اس سے متاثر ہو کر وہ بھی اس طرح سے اگر اپنا لباس پہننے لگی، تو کہیں نہ کہیں اس نے ایک برا نمونہ پیچھے چھوڑا ہے اپنے. تو یہاں ہمیں بہت کیئرفل رہنا ہے، بہت کیئرفل. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ لوگ ہماری کن کن چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہو رہے اور اس کو فالو کر رہے ہیں. شکر ہے اللہ کا کہ اگر وہ ہماری اچھی چیزیں دیکھ کر اگر اس پر عمل کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. لیکن اگر ہمارے کوئی ایسے عمل جو گناہ کے ہیں، نافرمانی کے ہیں، اس سے متاثر ہو کے اگر لوگ کرنے لگے تو اس کا وبال بھی پھر ہم پر ہے.
اور یہی چیز ہے جو ہم پیچھے چھوڑ کر جائیں گے اور اس کو بھگتنا پڑے گا وہاں پر۔ اور ایک مثال دیکھ لیں آپ، شادیوں میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ ایسی شادی ہم کریں گے کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں، اور ایسی اس میں خرافات کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، گانا بجانا، ایسی رسم و رواج جو ہندوؤں کے ہے، جو غیر مذہب سے لے کر اپنی شادیوں میں جو دھوم دھڑاکے کرتے ہیں، سنت کے طریقے سے نہیں کرتے، کئی لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اب وہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہم نے بھی بھائی ایسے ہی کرنا ہے، کیا زبردست شادی کی تھی بھائی، ہم نے بھی اسی طرح کرنا ہے۔ تو جو آپ کو دیکھ کر فالو کریں گے، اس کا وبال بھی پھر آپ پر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ بن سکے، ایک بہترین نمونہ۔ اور یاد ہے ہم نے ایک بات کی تھی کہ ایک ایسا بستہ ہم نے تیار رکھنا ہے جس میں ایسے اعمال ہو جو صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہو، ایسی نیکی ہم نے جوڑنا ہے، ایسی نیکی ہم نے جمع کرنا ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہو۔ لیکن اس آیت کے بعد اب ایک کوشش ہم نے ایک کرنی ہے، کیونکہ اس آیت میں کیا بتایا گیا کہ اس وقت ہر انسان اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے، یعنی اگلے پچھلے اعمال کو دیکھ لے گا، معلوم کر لے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اب ہم جو ساتھ لے کے جانے کی تیاری کر رہے ہیں، بہت سارا سامان اپنے ساتھ، تو وہ تو ہم لے کے جائیں گے، کوشش ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، لیکن ساتھ ساتھ میں پیچھے بھی کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ ایسے ہی نہیں خالی ہاتھ نہیں جانا ہے، کہ پیچھے بھی اچھے اثرات، ایک اچھا نمونہ چھوڑ کر جانا ہے، کوئی ایسی چیزیں جو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن سکے۔ اور صدقہ جاریہ کے کتنے سارے ذریعے ہیں، کتنے سارے راستے ہیں۔ کہیں مسجد تعمیر ہو رہی تو وہاں آپ اپنا مال لگا دیں، یا پھر کہیں درخت اگا دیں، یا کہیں پانی کا کنواں کھلوا دیں، کسی کو علم سکھا دیں، کسی کو ایک دعا سکھا دیں، کسی کو وضو کا طریقہ سکھا دیں، کسی کو ایک اچھی بات سکھا دیں، تو یہی چیزیں ہیں جو ہم پیچھے چھوڑ کر جائیں گے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب مر جاتا ہے تو 3 چیزوں کے سوائے اس کو کچھ نہیں ملتا۔ ایسا کوئی کام کر کے جائے جس سے انسانیت کو نفع ہو، اور دوسرا ایسا کوئی علم چھوڑ کر جائے جس سے انسانیت کو فائدہ ہو، اور تیسرا نیک اولاد جو ان کے لیے دعائے خیر کرے۔ تو ایک کوشش ہم سب نے یہ بھی کرنی ہے کہ جہاں ہم اپنی اولاد کو ہم قابل بنانے میں، لائق بنانے میں لگے ہوئے ہیں، وہاں پوری کوشش یہ کرنا ہے کہ انہیں نیک بھی بنائیں۔ نیک صالح اولاد بھی انسان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ساتھ بھی بہت کچھ لے جانے والے بنیں، اور پیچھے بھی ہم بہت کچھ چھوڑ کر جائیں۔ تو آج سے یہ تیاری شروع کر دیں کہ پیچھے بھی میں چھوڑ کر کچھ جاؤں، کہ میں اپنی خبر میں پڑی ہوئی ہوں اور مجھے اس کا ثواب ملتے رہے۔ اس کے لیے کوئی بڑی بڑی محنتیں نہیں کرنی ہوں گی۔ جو بھی علم آپ لے رہی ہیں، جو بھی ایک ثواب کا کام آپ کو پتہ ہے، یا کوئی ایک حدیث آپ کو پتہ ہے، یا کوئی ایک آیت پتہ ہے، یا کسی کو کوئی ذکر بتا دیں، آپ کوئی دعا سکھا دیں، یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ انسان جان لے گا، دیکھ لے گا جو کچھ ساتھ لایا ہے اور جو کچھ پیچھے چھوڑ کر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دوسروں کے لیے بہترین نمونہ بنیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر لوگ نافرمانی کے کام سیکھیں، ہمیں دیکھ کر لوگ برے کام سیکھیں، اور اس کا وبال ہمیں وہاں جا کر اٹھانا ہوگا۔ الحمدللہ نیکسٹ آیات میں، نیکسٹ لیسن میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو واقعی ہی جگا دے، ایک احساس دلایا گیا ہے انسان کو۔ انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ لیسن میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔